ترکی یوریشیا کا ایک بین البراعظمی ملک ہے جہاں ملک کا بڑا حصہ براعظم ایشیا میں واقع ہے اور چھوٹا سا حصہ یورپی براعظم میں واقع ہے۔ سلطنت عثمانیہ جو پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد اس سلطنت کا خاتمہ ہوا، ترکی میں رہنے والی آبادی کی اکثریت اناطولیائی ترکوں پر مشتمل ہے، جو 1037 میں اپنی قدیم سرزمین جنوبی سائبیریا اور وسطی ایشیا سے آہستہ آہستہ ہجرت کر کے یونان میں آباد ہوئے۔ مشرق میں ترکی ایران، آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا کے ممالک کے ساتھ، جنوب مشرق میں عراق اور شام کے ساتھ، اور شمال مغرب میں اس کی سرحدیں بلغاریہ اور یونان سے ملتی ہیں۔ ترکی ایک پہاڑی اور نسبتاً بارش والا ملک ہے۔ اس ملک کی شکل مستطیل جیسی ہے جو مشرق اور مغرب سے پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کے حساس ترین علاقوں میں سے آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایک ترکی کی جغرافیائی حیثیت بہت اچھی ہے اور اسے شمال مغربی ایشیا اور یورپ کا گزرگاہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ایشیا اور یورپ کا پل بہت سے ممالک بالخصوص ایران ترکی کی سرزمین کو سامان اور توانائی کی ترسیل کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ترکی بھی ایران کی سرزمین کو مشرقی ایشیا، یوریشیا اور خلیج فارس کے طاس کے ممالک کے لیے سامان اور توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ترکی کی آب و ہوا اور سیاحتی مقامات ہیں، اس وجہ سے ہر سال بہت سے سیاح اس ملک کا سفر کرتے ہیں۔ ترکی کی آبادی 9 کروڑ ہے، جس میں 85% سنی اور 15% علوی ہیں۔ ترکی کی حکومت سیکولر ہے، لیکن بہت سے لوگ اسلام کو مانتے ہیں، اور اس ملک میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سرکاری تعطیلات ہیں۔ ترکی کی سرکاری زبان ترکی ہے، جو ماضی میں عربی یعنی عثمانی رسم الخط میں لکھی گئی تھی، اور پہلی جنگ عظیم اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اور جمہوریہ ترکی کے قیام کے بعد 1923 یہ لاطینی رسم الخط میں لکھی جانے لگی۔ آج 85% سے زائد لوگ ترکی، 12% کرمانجی اور 3% دیگر زبانیں اپنی مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ ترکی سلطنت عثمانیہ کے نام سے پچھلے چند صدیوں سے مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی یورپ کے بڑے حصوں پر قابض رہا۔ ترکی کے ساتھ 6 ایشیائی ممالک اور 2 یورپی ممالک شامل ہیں۔ مشرق میں ایران کے ساتھ 499 کلومیٹر سرحد ہے، آذربائیجان کے ساتھ 9 کلومیٹر، آرمینیا کے ساتھ 268 کلومیٹر اور جارجیا کے ساتھ 252 کلومیٹر سرحد ہے۔ جنوب مشرق میں ایران کے ساتھ 352 کلومیٹر اور شام 822 کلومیٹر، یونان کے ساتھ 206 کلومیٹر سرحد ہے۔ بلغاریہ کے ساتھ 240 کلومیٹر سرحد ہے۔ ترکی کو 3 اطراف سے سمندر تک رسائی حاصل ہے اور اس ملک کو اچھی جغرافیائی حیثیت دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اور اہم شہر استنبول ہے۔ اس کے علاوہ انقرہ، ازمیر، برسا، ادانا، انطالیہ، کونیا اور کیسری وغیرہ۔ ترکی کے 81 صوبے ہیں۔ ترکی ہمیشہ سے ہی دنیا کے قدیم ترین آباد علاقوں میں سے ایک رہا ہے۔ کانسی کے دور میں جس زمانے میں آلات اور برتنوں کا بڑا حصہ کانسی سے بنایا جاتا تھا، ہتھیوں نے اناطولیہ میں قدم جمانے شروع کر دیے۔ یہ ہتھی ہند یورپی نسل کے کسان تھے۔ انہوں نے اناطولیہ کے علاقے میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ ان کے قوانین عام تہذیبوں کی نسبت زیادہ انسان دوست تھے۔ ان کے پورے دور میں دیگر قومیں ان پر یعنی اناطولیہ پر حملے کرتی رہیں۔ ان ہتھیوں کا مذہب ہندوؤں کی طرح مشرکانہ تھا، جس میں وہ متعدد خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بادشاہ کو پجاریوں کا سربراہ مانا جاتا تھا۔ اس سلطنت کے عروج کے بعد آہستہ آہستہ زوال آ گیا اور اس کی جگہ متعدد تہذیبوں نے لے لی۔ لوہے کے دور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے لوہے کو نرم کر دیا تھا، جس کے باعث انہوں نے لوہے کی وسیع سلطنت قائم کی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کے علاوہ دیگر قسم کی صنعتوں کے غیر معمولی ترقی کی۔
سمندر کے خزانوں کو تلاش کیا، عظیم الشان عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ان کی سلطنت میں سائنسی ترقی کا یہ عالم تھا کہ یمن جیسے ترقی یافتہ ملک کی ملکہ بھی ان کے محل میں پہنچ کر خود کو دیہاتی سا محسوس کرنے لگی۔ یہ ترقی وہاں سے نکل کر دیگر قوموں تک بھی جا پہنچی۔ پھر اس علاقے کو یونان کے سکندر نے فتح کر لیا، مگر اس کے جانشین اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال نہ سکے اور یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی سلوکی سلطنت کی حکومت رہی، جو سن 63 ہجری تک قائم رہی۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے آرمینیوں کی حکومت بھی یہاں قائم رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں کو عروج نصیب ہوا اور ان کے فاتحین نے پورا اناطولیہ فتح کر کے اسے روم کا حصہ بنا لیا۔ ابتدا میں یہ ایک جمہوری حکومت تھی، لیکن بعد میں یہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ترکیہ کے علاوہ موجودہ شام، اردن، فلسطین اور مصر پر بھی قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد یہاں بہت سے قبائل آباد ہو گئے۔ ان قبائل میں سے سب سے مشہور کائی قبیلہ تھا جو انقرہ کے قریب رہتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار عثمان نے 678 ہجری یعنی 1300 عیسوی میں حکومت قائم کی، جسے ان کے نام سے عثمانی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد سے تقریباً 150 سال بعد تک عثمانی حکومت نے اناطولیہ کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ سن 832 ہجری میں یعنی 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح مشرقی رومی سلطنت کی 1000 سالہ زندگی کا خاتمہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی شاندار فتح قسطنطنیہ کی فتح تھی، جو بازنطین کا دارالحکومت تھا، جسے اس وقت استنبول یعنی اسلامبول کہا جاتا تھا۔ اس فتح کو یورپی تاریخ میں نئی صدیوں کے آغاز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جس نے عثمانی حکومت کو ایک سلطنت میں تبدیل کیا وہ سلطان سلیم اول تھا، جس کا عرفی نام یابس تھا۔ وہ 9ویں صدی ہجری کے اوائل میں بادشاہ بنا۔ اپنے 9 سالہ دور حکومت میں اس نے شام، مصر، عراق، حجاز اور بلقان یعنی جنوب مشرقی یورپ کے کچھ حصوں کو فتح کیا اور اپنا نام مسلمانوں کا خلیفہ رکھا۔ اس نے مقبوضہ علاقوں سے بہت سی کتابیں بھی حاصل کی، جو اب ترکی کی لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ سلطان سلیم اول نے 893 ہجری یعنی 1514 عیسوی میں جلدران کی جنگ میں شاہ اسماعیل اول کو شکست دی۔ اس نے مزید علاقے فتح کیے اور یہاں تک کہ ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا بیرونی ممالک کے خلاف قومی مزاحمت کی تنظیم کی وجہ سے ترکی کا قومی ہیرو بن گیا۔ 1923 میں مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کے اصول کی بنیاد پر جمہوریہ ترکی قائم کرنے میں کامیاب ہوا اور اسے اتاتürk کا لقب دیا گیا۔ اس نے ترکی زبان کو لکھنے کے لیے لاطینی رسم الخط کو مقبول بنایا اور ترکی کو سنتی اور مغربی بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے اور ترکی میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اس نے جمہوریہ ترکی کا نظام پارلیمنٹ پر مبنی جمہوریہ کی شکل میں قائم کیا اور ترکی کی عظیم محب وطن اسمبلی قائم کر کے حکومت کو محب وطن اسمبلی کا ذمہ دار بنا دیا۔ اتاتürk ترکی کی ریپبلکن پیپلز پارٹی کے بانی اور وہ 15 سال یعنی تا حیات ترکی کے صدر رہے، جسے یک جماعتی دور کہا جاتا ہے۔ یک جماعتی دور کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی نے مخالف سیاسی گروپ سے اقتدار چھین لیا اور پارٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ترک حکومت کے درمیان بہت سے فوجی تنازعات بھی ہوئے، جن کی وجہ سے 45,000 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ ترکی 1945 میں اقوام متحدہ کا رکن بنا اور 1951 میں نیٹو میں شامل ہو گیا۔ ترکی یورپی برادری کا ایک ضمنی رکن ہے۔ ترکی کے پرچم کا بنیادی ڈیزائن ایک سفید چاند اور ستارہ ہے، جس کا پس منظر سرخ ہے۔ یہ ڈیزائن ان علامتوں سے متعلق ہے جو سلجوق، ترکمان اور عثمانی سلطنتوں کے جھنڈے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ چونکہ عثمانی سلاطین کے پاس ایک ہی وقت میں مسلم خلیفہ کا خطاب تھا، اس لیے یورپیوں نے اس پرچم کے ڈیزائن کو اسلام کی علامت کے طور پر تسلیم کیا۔
اب بہت سے اسلامی ممالک مختلف طریقوں سے اپنے پرچم میں چاند اور ستارے کا اضافہ کرتے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ہلال احمر کا نشان بھی اس اثر سے محفوظ نہیں رہا۔ جن ممالک کے قومی پرچم پر چاند اور ستارے کی علامت ہے ان میں ازبکستان، الجزائر، پاکستان، ترکمانستان، تیونس، آذربائیجان، سنگاپور، ملائیشیا، موریتانیہ، لیبیا اور ترکی شامل ہیں۔ ترکی میں زیادہ تر لوگوں کی زبان استنبول ترک ہے، لیکن کہیں کہیں کرد، آرمنائی، زازا اور آذربائیجان زبانیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ جمہوریہ ترکی کا پہلا آئین 1924 میں تیار کیا گیا تھا۔ اس میں اسلام کو ترکی کے سرکاری مذہب کے طور پر لیا گیا تھا، لیکن 1928 کی آئینی ترامیم میں اس قانونی آرٹیکل کو ہٹا دیا گیا اور مذہب کو سیاست سے الگ کرنے پر زور دیتے ہوئے ترکی کو ایک ایسے ملک کے طور پر متعارف کروایا گیا جس میں ایک سیکولر حکومت جو مذہب سے علیحدہ تھی۔ ترکی میں دستیاب تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس ملک کی تقریباً 99.8% آبادی مسلمان ہے اور 0.2 عیسائی اور دوسرے مذاہب کے پیروکار ہیں۔ 92.5% بنیادی طور پر سنی ہیں۔ ترک مسلمان زیادہ تر سنی مذہب کی پیروی کرتے ہیں، جن میں حنفیہ سب سے بڑا گروپ ہے جو بنیادی طور پر ترکی کے مرکز اور مغرب میں رہتے ہیں۔ شافی، جن کی آبادی کم ہے، ترکی کے مشرقی علاقوں میں آباد ہیں اور زیادہ تر کرد ہیں۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ترکی میں خواتین کے اسلامی حجاب میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ ترکی کے قوانین کے مطابق سرکاری دفاتر میں خواتین ملازمین کو سر پر سکارف اور اسی طرح کے دیگر اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ترکی کے اعلیٰ تعلیمی مراکز یعنی سرکاری یونیورسٹیوں کی طالبات کو بھی یونیورسٹیوں میں حجاب پہننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن غیر سرکاری اداروں میں حجاب اختیاری یعنی مرضی ہو تو پہن سکتے ہیں، جبکہ سرکاری محکموں میں حجاب پہننا غیر قانونی ہے۔ لگتا ہے دوستو کہ اب ہندوستان بھی اسی کو فالو کر رہا ہے۔ بہرحال اس وقت رجب طیب اردوان صدر ہیں، جن کی بیگم سر کو ڈھانپتی ہے۔ رجب طیب اردوان 1998 میں اپنی کسی تقریر میں اسلام کے حق میں کلمات ادا کرنے کے باعث انتخابات اور وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے تھے۔ نتیجتاً ان کی جگہ ان کے نائب عبداللہ گل وزیر اعظم بن گئے۔ تاہم بعد میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس پابندی اور اس کی وجہ سے ہونے والی سزا کو ختم کر دیا گیا۔ 9 مارچ کو ایک ضمنی انتخاب کے ذریعے اردوان پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے اور ان کو حکومت میں لانے کی خاطر عبداللہ گل وزارت عظمیٰ سے دستبردار ہو گئے۔ اب دوستو 2014 سے رجب طیب اردوان ترکیہ یا ترکی کے بار میں صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔